تھانے کے اندر اور جو کہ ہارٹ ہاسپٹل کے اندر اتنا گھوٹالا ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ تو چلیے، اور جو راستے ہیں، سڑک ہے، ان سب سڑک کی کیا حالت ہے۔ یہ سب کام اگر کوئی درست کرا سکتا ہے تو وہ صرف ودھایک کرا سکتا ہے۔ جب ہم ودھایک بدل دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بھی بدلے گا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ایک بات اور کہنا چاہوں گا، چونکہ آج میں بہت زیادہ الجھن اور اسی پروگرام کو لے کر ہوں، اس لیے بہت دیر تک تو بات نہیں کر پاؤں گا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی بس ایک ہی کوشش ہے کہ سیمانچل کے اندر سیمانچل کی جو غریبی ہے ہم اس کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹ اگر جیتے گا تو پٹنہ کے اندر یہ لوگ اپنا حق چھین کر کے لائے گا۔ اسی لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہم سب کے لیے لڑتے ہیں۔ جب ہمارے لیے لڑنے والا اسد الدین اویسی ہے تو ہمارا ووٹ کس کو ہوگا؟ تو اسی لیے ہم یہ طے کریں گے کہ آنے والے مہینے میں کینڈیڈیٹ کا اناؤنسمنٹ ہوگا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کنفیوز بھی ہیں، بہت سے لوگوں کے دل میں یہ سوال بھی ہوگا کہ مولانا آپ ہی کینڈیڈیٹ رہیے گا کہ یا کوئی اور ایک صاحب اور ہیں، مکھیا جی ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پارٹی کے اعلیٰ کمان پر وشواس رکھیے، انشاءاللہ جو کہ ہارٹ میں جو بہتر کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کینڈیڈیٹ آپ کو ملے گا۔ ہمیں امید ہے اپنی محنت پر۔ آپ کو شاید نہیں معلوم ہے، یہی بھیبھرا چوک ہے۔ سن 2018 میں جب میں پارٹی کا پہلا ممبر بنا تھا، جب میں اس وقت اسی طرح کی میں نے میٹنگ کیا تھا تو صرف 2 لوگ تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بی جے پی کا بی ٹیم لے کر کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے اتنی محنت کی کہ ابھی تک میں پارٹی سے جڑا ہوا ہوں، جو کہ ہارٹ کے اندر سن 2020 کے اندر MIM کا ایک ودھایک بنا، محنت ناچیز عبداللہ سالم کی تھی اور ہمارے لوگوں کی تھی۔ اور پھر اگر آپ نیتا بدلتے ہیں تو پرانے نیتا کے دل میں ڈر ہوتا۔ آج دیکھتے ہیں کتنا نیتا سب محنت کر رہا، گلی گلی میں گھوم کر مائک لے کر بات کر رہا۔ پہلے ایسا کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ پہلے ڈر نہیں تھا جنتا کا، لیکن اب جنتا کا ڈر پیدا ہوا ہے تو گلی کوچے میں مائک لے کر گھوم کر کہتا ہے کہ ہم کو ووٹ دیجئے، ہم کو ووٹ دیجئے۔ نیتا کے اندر ڈر ہونا چاہیے عوام کا، نیتا کے اندر خوف ہونا چاہیے عوام کا۔ نیتا آپ کا نوکر ہے، نیتا آپ کا خادم ہے، لیکن یہاں نیتا جیتنے کے بعد خادم نہیں بنتا بلکہ وہ جج بن جاتا ہے، کلکٹر بن جاتا ہے۔ اسے جو نیتا اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھتا ہے، 5 سال میں ایک بار موقع ملتا ہے، بٹن دبا کر اس کو ہرائیے گا تو آنے والے وقت میں وہ آپ کا تلوا چومے گا اور سر جھکائے گا کہ بھیا ووٹ ہم کو دیجیے گا۔ اسی لیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کیسے لڑ پائیے گا؟ ہم نے کہا کہ میں نہیں لڑوں گا، جو کہ ہارٹ کی عوام لڑے گی، جو کہ ہارٹ کی جنتا لڑے گی۔ ہم نے کہا کہ ایک بھی کیمرہ موٹیشن نہیں ہوتا جب تک 5 سے 10 ہزار روپے نہیں لیا جاتا۔ ایک بھی آدھار کارڈ 50 روپے میں اس کا سدھار نہیں ہوتا، 500-600 روپے لیے جاتے۔ کیا یہ گھوٹالا نہیں ہے؟ یہ گھوٹالا ہے۔ ایک بھی راشن کارڈ نہیں بنتا جب تک 2500 روپے نہیں لیا جاتا۔ یہ سب کرپشن نہیں ہے؟ ایک راشن کارڈ بنانے کا سرکاری قیمت 50 روپے ہے، لیکن 5000 روپے کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ لینے والا کون؟ یہ نیتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نیتا بدلیے، فری میں کام ہوگا، آپ کے بلاک کے اندر سدھار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر مجھے اللہ نے موقع دیا، میں آخر میں اپنی بات کر کے ختم کرتا ہوں، مجھے اگر اللہ نے موقع دیا جو کہ ہاتھ کے اندر، اور آپ کی دعا ساتھ رہی، آپ کی محنت ساتھ رہی، اگر اللہ نے موقع دیا تو 5 دن کے اندر جتنا بھی کرپٹ گھوٹالے باز ہے سب کے منہ میں تالا اور جابی لگا کر دکھا دوں گا۔ ایک دن میں معاملہ سدھرتا ہے جناب،
सारा करप्शन अधिकारी लोग करता है, विधायक को नहीं मालूम होता है, एमएलए को होता है, पदाधिकारी को सब पता होता है। अगर एक ईमानदारी के साथ में काम किया जाए तो पूरे ब्लॉक को सुधारा जा सकता है, काम किया जा सकता है। बस आप सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि पुरअमन माहौल बनाकर रखें। हमारे बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये 4 मरतबा से एमपी हैं, 4 मरतबा से एमपी हैं, उससे पहले ये एमएलए रह चुके हैं और हैदराबाद के अंदर 20 से 25 हजार बच्चों को फ्री तालीम देते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। और फिर बैरिस्टर हैं और फिर नमाज के पाबंद भी हैं। हमारी आपकी नमाज छूट सकती है लेकिन उनकी नमाज नहीं छूटती, इतने बड़े नमाज के पाबंद हैं, दीनदार है। आप खुद ही देख लेंगे, लंबे तरंगे हट्टे गट्टे हैं, वो किसी मोदी से भी नहीं डरते, किसी योगी से भी नहीं डरते, अल्लाह से डरते। और फिर एमआईएम क्यों जरूरी? एमआईएम इसलिए जरूरी है कि अभी वक्फ का कानून पास हुआ। वक्फ का कानून का मतलब आपकी मस्जिद की जमीन खतरे में, आपका मदरसा खतरे में, आपकी ईदगाह खतरे में। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसीलिए उनके हाथ को मजबूत करना जरूरी है, हम मुसलमानों को और दलितों को, मजलूमों को। इंशाअल्लाह हम उनको समर्थन देंगे, इंशाअल्लाह हम उनके कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। बस आप सभी लोगों से कभी उम्मीद है कि आप लोग पुरअमन तरीके पर आखिर तक बात सुनेंगे सदर साहब का। बस कुछ ही लम्हे में वो आने वाले हैं, जब तक कोई और साहब बात कर लेते हैं इतनी देर जी।